بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ایک جانب حکومت کے سارے ترجمان شام کے وقت بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں عمران خان گڑ گڑا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ٹرولنگ ہوتی ہے کہ وہ ڈیل مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، این آر او مانگ رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت کے ہی ایک اعلیٰ ترین اہلکار وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی امور کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نعیم اشرف بٹ صاحب کو انٹرویو میں کہتے ہیں ہم نے تو 2 دفعہ سنجیدہ ڈیل آفر کی عمران خان کو، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد سے جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے ٹویٹر پہ، ان کی اپنی ہی کچھ حامی صحافیوں کی جانب سے، کچھ پارٹی ارکان کی جانب سے وہ اپنی مثالات ہے۔ یہ سارا میٹر کیا ہے، کون سی ڈیل کب آفر کی گئی تھی، ذرا متی اللہ جان صاحب سے کچھ کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں، خبریں ان سے کچھ نکالتے ہیں۔ دوسرا یہ ناظرین کہ سہراب برکت کی ضمانت ہو گئی ہے، سینئر صحافی تھے اور کافی عرصے سے وہ پیکا کے کیس میں اندر ہیں، ان کی ضمانت کا معاملہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ایک دو اور مزیدار چیزیں ہیں جس میں عمران خان کی رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیسز کی سماعت کے بعد۔ وہ کیا معاملہ ہے، ذرا اسی سے پہلے آغاز کرتے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب، پہلے تو سہراب برکت کا مقدمہ سپریم کورٹ میں آیا، اچھی بات ہے کہ لگ گیا۔ نعیم اختر افغان صاحب نے اس میں کہا کہ جی اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھتا 2018 میں تو ہائبریڈ رجیم نہ آتی، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ پیکا کا اطلاق صرف ایک ادارے کے خلاف بولنے کے اوپر ہی ہوتا ہے، باقی کسی کو کوئی بھی کچھ کہہ لے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور صنم جاوید کا اس میں سے کہا گیا کہ جی وہ بھی اس میں مرکزی ملزم ہے، کیونکہ ججز نے یہ سوال اٹھایا کہ سہراب برکت نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جس ولاگ کے اوپر کیس بنا ہے، باتیں تو کی ہیں صنم جاوید نے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سہراب برکت تو ہمارے سامنے آ گیا کہ آپ اس کا کیس لے آئے ہیں، اس پہ کیس بنا دیا، صنم جاوید از ناٹ بیفور اس۔ تو میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ صنم جاوید سب کو مروائے گی۔ وہ انہوں نے حفاظتی ضمانت بھی دی تھی صنم جاوید کو جب اس کو گرفتار کرنے آئے تھے اس وقت۔ تو کیسے دیکھتے ہیں اس پروسیڈنگ کو؟ 2018 کے آر ٹی ایس بٹھانے کو جوڑ دیا گیا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بیل دے دی گئی اس کو، وہ باہر ابھی بیچارہ نہیں آئے گا کہ اگلے ہفتے ان کا کیس ہائی کورٹ میں بھی ایک ہے، مجوکا صاحب نے اس کی بیل کینسل کر دی تھی۔ اس سے کچھ ہو تو امید ہے کہ اگلے ہفتے وہ شاید باہر آنے کا بھی ان کا چانس بن جائے گا۔ اس پروسیڈنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اس سارے کیس کو؟ دیکھیں ذوالقرنین، یہ کلاسک مثال ہے سہراب برکت کی کہ کس طریقے سے جو ڈیو پروسیس ہے اس کو پنشمنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ سہراب برکت 2 مہینے سے زائد تقریباً ہو گئے وہ جیل میں رہے، اور سپریم کورٹ میں جب بڑی مشکل سے معاملہ پہنچا تو آج سپریم کورٹ سے انہیں ضمانت تو مل گئی، مگر وہ اب بھی رہا نہیں ہو سکیں گے۔ وہ اس لیے کہ جو پروسیس ہے اس کو پنشمنٹ بنایا گیا ہے۔ دوسرے جو کیسز تھے سہراب برکت کے خلاف، ان دونوں میں بھی ضمانتیں آلریڈی مل چکی تھی، صرف واحد ایک کیس میں جس میں یہ سپریم کورٹ نے آج ضمانت دی ہے، اس کے بعد آج انہیں رہا ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر 2 دن پہلے ہم نے یہ خبر سنی، بیرسٹر سعد رسول نے بتایا کہ 2 جو مقدمات جن میں ضمانت ہو چکی تھی اس میں ضمانت کو ہی استغاثہ نے چیلنج کر دیا، اور ضمانت منسوخی کے لیے وہ سیشن میں آ گئے، اور جو ضمانت بلکہ اسی پیکا کی عدالت میں آ گئی جج مجوکا صاحب کی۔ اب جو ضمانت دی ہوئی ہو، ایک بینیفٹ ملا ہو ملزم کو، اس کو چاہے ایکویٹل ہے چاہے بیل ہے، اس کو کینسل کرنے کے بڑے مضبوط جواز ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے نواز شریف صاحب کے کیس میں، پاناما کیس میں، کہ ضمانت اگر غلط بھی ہو جائے، جب تک اس کا مس یوز نہ کیا جائے آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ اور اسی بات پہ اطہر مرزا صاحب کی ججمنٹ برقرار رکھی تھی نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت والی ایون فیلڈ کیس میں، لیکن سہراب برکت تو جیل میں ہے، وہ کیسے مس یوز کر رہا تھا ضمانت کا؟ یہی تو وہ سوال ہے نا جو کہ بیرسٹر رسول نے جج مجوکا کی عدالت میں بھی کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ استغاثہ کی بھی بدنیتی ہے، بلکہ حکومت کی بدنیتی ہے کہ ایک ملزم، ایک صحافی، ایک ولاگر، اس کو ضمانت ملی ہوئی، آپ اس کی منسوخی کے لیے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بیل ہوگی تو اس کو رہا کرنا پڑے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اب وہ جج مجوکا صاحب کی عدالت نے جو منسوخ کیا ضمانت، اس کے خلاف سہراب برکت آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ انتظار کریں گے ان کے ضمانت کا کیس کب لگتا ہے، پھر جب لگتا ہے تو پھر کتنی تاریخیں ہوتی ہیں۔ اب کتنی تاریخوں کے بعد جب فیصلہ اگر آتا ہے، اگر وہ بھی خلاف آ جائے، پھر سپریم کورٹ آئیں گے، پھر سپریم کورٹ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس پروسیس کو پنشمنٹ بنانے کی جو بہترین مثال ہے یہ سہراب برکت کا کیس ہے، جس میں حکومت نے، جس میں ہماری ججوں نے جو ہے اس جوڈیشل پروسیس کو بجائے اس کے کہ
وہ ریلیف کا پروسیس ہو، وہ انصاف کا پروسیس ہو. آپ نے اس کو پنشمنٹ کا پروسیس بنا دیا کہ ضمانت ملی ہوئی آپ نے منسوخ کر دی. بندہ سپریم کورٹ سے ایک کیس میں ضمانت لے رہا ہے لیکن دوسرے کیس میں آپ اسے جیل میں رکھ رہے ہیں، تو یہ 2 مہینے سے زیادہ عرصہ وہ جیل میں ہے. اب مثال کے طور پہ آپ ان تینوں کیسز میں کل سراب برکت بری ہو جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ جو 2-2.5 ماہ ایک صحافی نے جیل میں گزارے ہیں تو اس کو کمپنسیٹ کون کرے گا، اس کا مداوع کون کرے گا؟ یہ سزا صرف اس صحافی کو نہیں دی گئی، یہ سزا اس 25 کروڑ عوام کو دی گئی ہے جو کہ معلومات تک رسائی کا حق رکھتے ہیں، جو آزادی رائے رکھتے ہیں، جو اس صحافی کے ذریعے اپنے خیالات کا، جذبات کا، اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہیں. اور کیونکہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، تو صحافی کو جب آپ کوئی سزا دیتے ہیں، چاہے وہ پروسیس کو پنشمنٹ بنا دیں یا کسی بھی مقدمے میں، اور وہ اگر ناجائز ہے اور غلط سزا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سزا صرف صحافی کو نہیں ہے، پورے معاشرے کو، بلکہ کئی نسلوں کو وہ سزا ملتی ہے اس کی. مگر اس چیز کا ادراک جو ہے ہماری عدالتیں نہیں کرتی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر پرانی والی سپریم کورٹ ہوتی تو یہ سپریم کورٹ اپنے سو موٹو اختیار استعمال کر کے یہ ضرور پوچھتی کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں. اگر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی ایک ملزم کو کسی دوسرے مقدمے میں پھنسایا جا سکتا ہے اور جو ماتحت عدلیہ ہے وہ دی ہوئی ضمانت منسوخ کر سکتی ہے، تو کیا اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں ہو سکتا تھا سپریم کورٹ اگر پرانے والی ہوتی؟ کیونکہ اب تو یہ معاملہ آئینی عدالت کو اختیار چلا گیا نا، اس میں بھی اب وہ سو موٹو وہ بھی نہیں رہا جب تک کوئی اپیل میں نہیں آئے گا. تو یہ نقصان ہے. اور سراب برکت میں سمجھتا ہوں بہت اچھے ایک جرنلسٹ ہیں، اچھے بلاگر ہیں، اور آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے جو صنم جاوید کا انٹرویو کیا انہوں نے کوئی سوال تک نہیں کیا. یہاں پہ تو ان کی کوئی بات متنازع نہیں ہے، ان کی کوئی بات متنازع نہیں ہے. اور اگر وہ سوال کرتے بھی تو وہ سوال ہوتا، اس کے آگے سوالیہ نشان ہوتا، وہ کوئی نیوز نہ ہوتی، کوئی فیکٹ نہ ہوتا، کوئی ڈس انفارمیشن نہ ہوتی، وہ سوال ہوتا. لیکن انہوں نے سوال بھی نہیں کیا اور یہ حال ہے. مطلب آپ ایک میسج دینا چاہ رہی ہے حکومت تمام صحافیوں کو کہ آپ نے ایسے لوگوں کو انٹرویو بھی نہیں کرنا. ایسے کیسے؟ ایک خاتون ہے، ایک سیاسی ورکر ہے، ایک سیاسی لیڈر ہے جو اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، آواز بلند کرتی ہیں، اور اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی شروع میں کارروائی نہیں ہوئی اور وہ گرفتار بھی نہیں ہوئی اور وہ ضمانت میں ہے اس کیس کے اندر، جبکہ جس نے سوال ہی نہیں کیا، جس کے پروگرام میں آیا، وہ بندہ 2 مہینے سے جیل میں ہے. مطلب یہ تو میسج تو جیل میں ہی ہے. اب تو اور بھی کیسز ہیں نا، وہ سزا ہوگی، سزا بھی ہو گئی ہے اور وہ اور بھی اس میں کیسز ہیں. تو بس یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے، میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں خود بڑا آپ کو اپنے بھی کل فردہ جرمائد ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے اس کیس کو ڈسکس نہیں کیا. کل کو آپ کو عدالت یہ نہ کہے کہ آپ جناب اپنے کیس کو میڈیا پر ڈسکس کرتے ہیں. میں نے انٹینشنلی وہ نہیں کیا. اچھا، آج جب عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہوئے اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان ہوا. اس سے پہلے ٹائیگر فورس بھی عمران خان صاحب بنا چکے ہیں. تو اسی کو شاید یہ آئی ایس ایف کو، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، جس کے سہیل افریدی صاحب روئے رواں ہیں، تو ان کی ظاہر براٹ اپ بھی وہیں سے ہے، تو شاید اس کو ایکٹیو کر کے نیا نام دینا ہے، یا ٹائیگر فورس کو یہ کنٹینیو کر سکتے تھے. یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسے ایک نوجوانوں کا، رضاکاروں کا گروپ تیار کر رہے ہیں کہ جن کو جب بھی کال دی جائے گی کہ آپ نے آنا ہے تو وہ فور فرنٹ کے اوپر ہوں گے. تو شاید یہ رمضان کے بعد اس کے حوالے سے کوئی باقاعدہ اعلان بھی ہو. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سہیل افریدی سے آج یہ سوال ہوا سپریم کورٹ کے باہر کہ کیا آپ نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے عدالتوں کے آرڈرز کو احترام کرتے ہیں، اور سہیل افریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو لیڈر عمران خان ہیں ان کی بھی یہ ہدایت ہے کہ عدالتی احکامات کا احترام کیا جائے. اب مسئلہ یہ بھی کہا تھا کہ احتجاج اور سارے معاملات کا جو مینڈیٹ ہے وہ چغزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو دیا ہوا ہے، جی، تو ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم تو اس کے اوپر چلیں گے. دیکھیں، اور بہرحال جی، اب خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے جو پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے، وہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ کیچ 22 سچویشن میں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت پی ٹی آئی کی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہے. پشاور میں جو پولیس ہے وہ خیبر پختونخوا اور چیف منسٹر سہیل افریدی کے انڈر ہے، اور اس پولیس نے اب ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق عمل کر کے اس راستوں کو کلیئر کروانا ہے. تو سہیل افریدی صاحب اپنے منہ سے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھئی راستے کھول دیے جائیں اور یہ احتجاج ختم کر دیا جائے.
انہوں نے بھی ہائی کورٹ کے آرڈر کا احترام کرنے کا اعلان کیا، مگر ساتھ میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے جو نئی ٹاسک فورس یا رہائی فورس بنانے کا جو اعلان کیا ہے، وہ ایک قسم کا جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان کو ایک قسم کی تسلی دی گئی ہے، کیونکہ نوجوان لوگ ہمیشہ اس طرح کی جو فورمز ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، تو ان کو یہ تاثر سہیل آفریدی نہیں دینا چاہ رہے بطور چیف منسٹر کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو سڑکوں پہ ان کے اپنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں یا ان پہ کوئی تشدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک نئی ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، یعنی کہ ایک نئے نام کے ساتھ اور نئے برانڈ کے ساتھ ہم آئیں گے۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اگر وہ واقعی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے تو اس میں کوئی نیا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عمران خان کے ہی وہ ٹاسک فورس ہے بیسیکلی، اس کو کوئی نیا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سہیل آفریدی آئی ایس ایف کے پروڈکٹ ہیں، مگر بطور چیف منسٹر وہ آج تک پورے صوبے خیبر پختونخوا میں جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یونینز نہیں بحال کر سکے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے بار بار ری برانڈنگ کرنا آئی ایس ایف کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے صوبے کے کالجز میں یونینز بحال نہیں کر پا رہے تو ان نوجوانوں کو آپ کیا ہر روز نیا وہ نام دے کے ان کو بلا پھسلا رہے ہیں اور ان کو تسلیاں دے رہے ہیں؟ آپ کو تو سب سے پہلے اپنے صوبے میں تو یونین بحال کریں نا، تاکہ ان کی ایک آئیڈینٹی ہو۔ ایک کالج یا یونیورسٹی کے اندر جو یونین ہوتی ہے اس کی آواز کی ایک اپنی اہمیت ہے، نہ کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے ونگ بنائے ہوئے اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تو نام تو دے دیا ہے لیکن وہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اسٹوڈنٹ یونینز کے بغیر یہ ویسے ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چولہا تو جلا رکھا ہے لیکن اس پہ پکا کچھ نہیں رہے آپ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر سہیل آفریدی کو جو ہے وہ یونینز کو بحال کرنے کا باقاعدہ قانون سازی کرنی چاہیے، اعلان کرنا چاہیے۔ وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی پتہ نہیں بے نظیر کے دور میں 88 میں یا ضیاء الحق کے دور میں، وہ بالکل غلط ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح کے ایگزیکٹو قسم کے ڈیسیژن لینے کا۔ سپریم کورٹ میں کوئی معاملہ آیا تھا جی یونینز کے حوالے سے، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے یہ جب حکومت کرے گی تو کرے گی، تو انہوں نے حکومت کو تو نہیں روک سکتی سپریم کورٹ یونینز کی بحالی سے۔ تو ویسے بھی نئی لیجسلیشن ہو جائے گی تو پھر الگ سے چیلنج ہوگی، دیکھا جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب اور پی ٹی آئی کی بہت ساری قیادت خود کیونکہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے آئی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئی ہے، تو ان کو یقیناً یہ طلبہ یونینز کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا۔ بتی صاحب سارا دن ہم سن رہے ہوتے ہیں، کوئی صحافی بھی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ رو رہا ہے، وہ ڈیل مانگ رہا ہے، وہ NRO مانگ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ایک صاحب تو ہی کر کے ولاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں سارا دن کہ جناب وہ لیٹ گیا ہے، مر گیا ہے، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب نے ان ساروں کو لات مار دی، ان سب کی خواہشات پہ پانی پھیر دیا ہے کہ بھائی ہم تو 2 دفعہ کہہ چکے ہیں، مانتا نہیں ہے۔ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ساتھ انہوں نے تنزیہ طور پہ یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ ضدی ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ سارے کہی جا رہے ہیں کہ جناب ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اس کا نقصان رانا ثناءاللہ نے کہا یہ ہو رہا ہے خود پی ٹی آئی اور عمران خان کو کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مصلحت کرے، ڈیل کرے، باہر آ جائے۔ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو، پتہ نہیں انہوں نے ایک ویل وشر کے طور پہ پیغام دیا ہے، یہ اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ اپنا ماضی کا تجربہ اپنی پارٹی کا شیئر کیا ہے، ہم بھی ایسی بار آئے تھے، تم بھی ایسے ہی آؤ گے، تو دیر نہ کرو ابھی آ جاؤ۔ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ مشورہ رانا صاحب کا، یا جیسے اس کو کور سٹوری دینے کے لیے بہت سے صحافی ایکٹیو ہوئے ہیں کہ جی بڑی شاطرانہ چال چل رہے ہیں کہ خان ڈٹا رہے، پکا رہے، اور وہ اندر ہی رہے خوش ہو، دیکھو جی گورنمنٹ مان گئی کہ میں ڈٹا ہوں۔ دیکھیے ذوالقرنین، رانا ثناءاللہ کے بیان سے جو بات ثابت ہو رہی ہے نا بظاہر، یہ بات جب سے عمران خان جیل میں گیا اس وقت سے پہلے سے ثابت تھی، اور وہ یہ تھی کہ اصل مسئلہ ڈیل کا ہے، اور حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت تک ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ڈیل نہیں ہو جاتی۔ تو پہلے تو حکومت یہ تاثر دیتی رہی ہے کہ ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب کہہ رہی ہے کہ جی رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے۔ اب اس سے تو یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جتنے بھی مقدمات بنائے گئے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ ظلم و ستم کیے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، 10 سال قید کی ڈسکوالیفیکیشنز کی گئی، فوجی عدالتوں میں مقدمے چلے، یہ جو کچھ بھی ہوا، جو میڈیا کے اوپر ٹرائل کیا گیا، یہ سب کچھ تو جھوٹ تھا، کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ڈیل نہیں ہو رہی تھی۔ آج وہ رانا ثناءاللہ نے بتا دیا، یعنی کہ بقول رانا ثناءاللہ کے، اگر ان کی بات پہ ہم یقین کر لیں، اور جو میرے خیال میں وہ بات درست کہہ رہے ہیں، اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ مقدمے تو سارے ختم ہو گئے،
اور پھر اگر مقدمے ڈیل کی وجہ سے ختم ہونے تو اس سے تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی قانون اور آئین کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ سارا ڈیل کا معاملہ تھا. حتیٰ کہ ایون کے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر بھی پھر سوال تو جو پہلے اٹھے ہوئے ہیں اب بھی اٹھیں گے کہ اگر وہ ڈیل پہ راضی ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب ختم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جن کا دل تقسیم ہوا ہے. ان کا دل جو ہے وہ ابھی تک عمران خان کے دور میں جو ان کے اوپر جعلی مقدمہ بنایا گیا تھا اور عمران خان کے دور میں والا واقعہ بھول گئے، اور شہریار آفریدی، درخت والا جو تھا، ہاں جی، وہ شہریار آفریدی صاحب منسٹر تھے اور انہوں نے ANF کے باوردی ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی اور وہ جس قسم کا جعلی اور جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا تو رانا ثناء اللہ کو بھی پتہ تھا کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ شہریار آفریدی یا عمران خان جو ہے ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ جنہوں نے کیا ہے وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ تھی. تو اس لیے رانا ثناء اللہ کے دل میں ابھی بھی یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہونا ہے یا جو ہو رہا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، وہ کہیں اور ہونا ہے، اور وہ ڈیل بھی اگر ہونی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان ہونی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ ڈیل کا بار بار یہ بات کر کے بیسیکلی وہ ڈیل کو فیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ممکنات میں بھی ہو اور وہ عمران خان پہ لوگوں کے ذریعے دباؤ ڈلوا رہے ہیں کہ ڈٹے رہو. رانا ثناء اللہ بڑے کایا سیاستدان ہیں، وہ یہ بات کر کے PTI کے کارکنوں کو، PTI کی لیڈرشپ کو، ان کو مورلی اور پبلکلی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ڈیل کی بات نہ کریں. اور جب تک کارکن اور لیڈر اور عمران خان ڈیل نہیں مانیں گے تو نون لیگ کا کام چلتا رہے گا، نون لیگ کا کاروبار چلتا رہے گا، گلشن کا کاروبار چلتا رہے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ عمران خان کو پکا کر رہے ہیں کہ ڈٹ جاؤ، ڈیل نہیں کرنی، کیونکہ آپ کر لو گے تو پھر ہم خان صاحب کی جگہ ہوں گے اور خان صاحب ہماری جگہ. اچھا، یہی بات تو دہی بشر بٹ صاحب نے پوچھی ان سے، کیونکہ ان کو انٹرویو دیا تھا. بٹ صاحب بھی ایسی کڑاکے دار خبریں نکال کے لاتے ہیں اور بٹ صاحب نے پوچھا رانا صاحب سے کہ عمران خان کیا مانگ رہے ہیں، ایسا کیا کہہ رہا ہے جو ڈیل نہیں ہو پا رہی. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ عمران خان، رانا صاحب نے کہا کہ عمران خان کہہ رہا ہے جی آپ ہماری جگہ آ جاؤ، میں تمہاری جگہ آ جاتا ہوں. مینس کہ ٹیکنیکلی بات یہ، عمران خان ان سے کہہ رہے ہیں جی میرا مینڈیٹ واپس کرو پھر بات ہوگی. مینڈیٹ واپسی کا مطلب ہے کہ نون لیگ واپس 15 سیٹیں، عمران خان 180 سیٹیں، مخصوص بھی ان کو واپس چلی جائیں، 250 پلس عمران خان ہو جائے گا، 2/3 کے ساتھ وہ آ گیا تو ان ساروں نے تو واپس جیلوں میں ہونا ہے. پھر وہ کیسز جو ختم ہوئے تھے سارے، تو وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم میری جگہ آ جاؤ، یعنی کہ ڈیالے جیل آ جاؤ تو میں جناب PM آفس میں چلا جاتا ہوں. اس پہ تو ظاہر ہے نون لیگ کبھی بھی نہیں ایگری ہوگی. دیکھیں نا، انڈائریکٹلی رانا ثناء اللہ نے ایک چیز تو واضح کر دی ہے کہ ڈیل میں اگر تھوڑی سی عمران خان گنجائش نکالے تو وہ بے شک ہماری جگہ آ جائیں، ہمیں اپنی جگہ نہ لے کے جائیں، بس اتنا مہربانی کر دیں. تو ایک انڈائریکٹلی ایک قسم کی گورنمنٹ کی آفر بھی ہے کہ ہمیں بخش دیجیے گا آپ، تو باقی آپ بے شک آ جائیں ہماری جگہ میں، ہم ابھی چلے جاتے ہیں لیکن جیل نہ ہمیں بھیجیے. یار سچی بات میں بتاؤں آپ کو، الٹیمیٹلی کیا ہوگا، یہ کوئی رانا ثناء اللہ صاحب کے اب گیند رانا ثناء اللہ صاحب کے کورٹ میں نہیں ہے. وہ تو صرف وہ بات کر سکتے ہیں نا جو انہیں نظر آ رہی ہے. وہ حکومت کے مشیر ہیں، پرائم منسٹر کے، اور وہ بھی سیاسی امور کے. لیکن مسئلہ صرف ایک ہے کہ یہاں پہ سیاست تو ہو نہیں رہی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں امور سارے غیر سیاسی تو امور سارے غیر سیاسی ہیں. تو رانا ثناء اللہ تھوڑا سا مجھے جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں، جس کو ایک ہوتی ہے نا قید تنہائی، تو یہ وزارت تنہائی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں سیاسی امور کا مشیر ہوں، تو ہماری حکومت کو کوئی نہیں پوچھتا تو ہماری وزارت کو کون پوچھے گا. تو وہ تھوڑا سا محسوس کر رہے ہیں اور وہ اس لیے باتیں کھل کے کر رہے ہیں، کیونکہ سیاسی امور تو رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ہیں، لیکن سیاسی فیصلے جو ہیں وہ ان کے لیڈر وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہیں. تو مجھے آپ بتائیں نا، تو یہ آپ باتیں بھی نہ کریں رانا صاحب، تو یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ کھل کے بات کر دیتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے مقصد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں ڈٹے رہو، تم ڈٹے رہو، پکے رہو، تو نہ منی ورنہ سیکھے. اگر خان صاحب مان گئے تو پھر رانا صاحب کے بقول ہم اس کی جگہ پہ ہوں گے اور وہ ہماری جگہ پہ ہوں گے. بس اتنی سی گنجائش نکلا ہے تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی. چلے دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سچویشن آپ کے سامنے ہے، جو بدلتی صورتحال ہے، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.